لاپتہ افراد کا معاملہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آمنہ مسعود جنجوعہ نے بالکل درست کہا کہ لاپتہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے دعوے محض دعوے ہیں. جہاں پہ ان دعووں کو ثابت کرنے کے پیچھے کوئی سیاسی مفادات کار فرما ہوں تو وہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی کے دعووں میں واقعی کچھ قوت نظر آتی ہے، لیکن جہاں پہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہو تو یہ دعوے صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، بگرام جیل جو ہے وہاں پہ 30 پاکستانی بند ہیں. لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے حکومت پاکستان سے کہ ان 30 پاکستانیوں کو آپ واپس لائیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہاں پہ تو قانون اور آئین کی بالادستی نظر نہیں آتی، باقی معاملات میں تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. ہاں، میں سمجھتا ہوں میں اور یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو پچھلا ہمارے جو افغانستان کی جنگ کا اشرہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا لاسٹ ڈیکیڈ تھا. اس میں نہ صرف پاکستان نے یہ 10 سال کھوئے ہیں، پاکستان کے بہت سارے لوگ بھی اس میں کھو گئے ہیں، اور اس کے اندر کچھ جا ہوں گے، کچھ بے جا ہوں گے، اور ہر قسم کا، کیونکہ جب آپ پردہ پڑ جاتا ہے آپ کے اپنے انٹرسٹ کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر صورت میں پھر یہ پہچان ختم ہو جاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر جہاں پہ اتنے سارے گروپس کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ یہ ڈٹرمن کرنا، اور ہر شخص اور ہر سائڈ سے خطرہ نظر آتا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ آپ اپنا عقل کے ساتھ اور دامن پکڑے ہوئے اس راستے پہ چلیں. آمنہ جنجوعہ کا جو کیس ہے، بالکل میں اس سے پورے طور پہ ہم سب، ہماری بہن ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ اس کی اپنی زندگی میں کلوجر آنا چاہیے. جو بھی مقتدر ادارے ہیں اس کے ملک کے اندر، ان کو چاہیے کہ اس کا اور باقی لوگوں کا جو کہ اتنے سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں، وہ اس کو ضرور اس کا کلوجر لے کے آئیں، اور جو بھی طریقہ بنتا ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ ہوا اور اس طریقے سے ہوا. اب آ جائیے اس سوال کے اوپر کہ کیا یہی کچھ آپ نے جو اشارے دیے یہ لوگ ہیں؟ دیکھیے 30,000 پاکستانی بھی اپنی جان کھو بیٹھے پچھلے 7 8 10 سال کے اندر. ان کو بھی کوئی آ کے مار گیا، وہ بھی بے گناہ تھے. وہ سڑک پہ جا رہے تھے، کسی نے بم پھاڑ دیا، کسی نے تباہ کر دیا، کسی کو ڈرون نے مار دیا، کسی نے ڈرون مار دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 30-35 ہزار لوگ بیچارے یہ بھی اپنی جانوں سے. اگلے دن کی بات ہے، لاہور عدالت کے اندر ایک ایسا آدمی جو کہ پچھلے اتنے سالوں سے اپنی زمین کے مقدمے کے لیے آ رہا تھا کہ اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا لی. ایک بچی، اور یہ اس کی بے مثال ایسی اگلے دن کی بات ہے کہ 3 بچیوں کو ذبح کر دیا اس نے شخص نے کہ میں ان کی معاشی بدحالی کی وجہ سے میں ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہا. کہنے کا مطلب یہ ہوا جہاں پر آپ کی جو پاورٹی لیول ہے وہ آپ اس لڑائی میں ہے کہ 35% ہے کہ 40% ہے، اور اگر $2 سے دیکھا جائے تو 71% بنتی ہے آپ کی، اور آپ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر وہ معاشرہ، وہ حکومت، وہ نظام، وہ کب تک وہ اتنا کالا ہو چکا ہے انفارچونیٹلی کہ اس کے اندر اب یہ پہچان کرنی کہ یہ گرے ہے، یہ وائٹ ہے اور یہ کالا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ کو ایز اے نیشن اور ایز اے سسٹم آپ کو پھر سے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنا ہے. ایک امید اگر مجھے اجازت دیں، ایک اور امید یہ ہے کہ پچھلے سال کے اندر آپ نے کہا بہتر کیا ہوا؟ بہتر یہ ہوا کہ پاکستان اور امریکہ، اور خاص طور پہ افغان جنگ کے کانٹیکس کے اندر یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ریئلسٹک لیول کے اوپر آ گئی ہے. یعنی وہ جو ہم نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی تھیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غالباً جس طریقے سے ہم پہلے بھاگ کے ان کے معاملات کو لک آفٹر کرتے تھے، اپنے لوگوں کو پکڑ کے ہینڈ اوور کر دیتے تھے، شاید اب یہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا اور ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی ہم امریکہ کے سامنے ہم نے سر اٹھانا شروع کیا، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، تو ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. یہ میمو گیٹ میں دیکھیے آپ کا ڈرونز، پوری دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو تماشا بنایا. آپ کے ڈرونز کم ہو گئے، آپ کے جو ریویو ہو رہے ہیں، آپ کی جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، آپ کی حکومت، آپ کے اداروں نے ایک سٹینڈ لیا کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کا باہر صورت اپنا حکومت اور اداروں دونوں نے سٹینڈ لیا، اور اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیے تو یہ ایک بدقسمتی، اگر نیگیٹوز میں آئیں گے تو یہ پھر نیگیٹو ہوگا جو کہ ہمارے 2012 کو بھی امپیکٹ کرے گا. 2012 میں ان کو اپنی لڑائی بند کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی آج ہی بند کر دینی چاہیے، میں تو سمجھتا. اچھا اطہر من اللہ صاحب، یہ جو اشارہ دیا انہوں نے کچھ پازیٹیوز کا کہ 2011 جو ہے اس میں ڈرون اٹیکس کم ہوئے ہیں، خود کش حملے بھی بہت کم ہو گئے ہیں، شمشی ایئر بیس ہم نے خالی کروایا، یہ بھی ایک پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ کیا پازیٹیو ہے؟ نہیں دیکھیں جی حامد میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پازیٹیو یہ ہے، اور میں اعتراف کروں گا کہ ہماری جو منافقت ہے، جو ہمارا جھوٹ ہے، وہ اب جو نئی نسل ہے وہ ہمیں نہ صرف جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں زور ڈال رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پازیٹیو ہے اس سال کا. گو کہ ہم اسی طرح بے حس ہیں آج بھی، اسی طرح منافق ہیں، لیکن ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اسی ملک کے جو نوجوان ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. دوسرا، میں آپ کو جس طرح کہا کہ $1 ارب
ہمارے تارکین وطن باہر سے ہمیں ہر مہینے بھیج رہے ہیں، اور اس معاشی بدحالی میں سمجھتا ہوں ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو یہاں پہ قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی یا ان تارکین وطن کے خلاف اگر ہم بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے ذکر کیا، ہماری خارجہ پالیسی جس طرح تبدیل ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے ہم جس طرح لیٹ کے سب کچھ مان رہے تھے، اس کی وجہ سے، اور جس طرح مشرف نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم کس طرح فخر سے اپنے لوگوں کو پکڑ کے اور امریکہ کے حوالے کرتے تھے، اسی کی وجہ سے، اسی پاداش میں، یہ کسی نے باہر سے نہیں کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے. ایک اور پازیٹو میں آپ کو بتاؤں، کل ہمیں ہمارے پروگرام میں اے این پی کے پریزیڈنٹ اسفندیار ولی نے خود ہی والنٹیئرلی بتا دیا کہ دبئی میں ان کے کتنے اثاثے ہیں. یہ ایک پہلی شروعات ہوئی ہے. اچھا، ایک اور بہت پازیٹو ہے جی کہ حامد میر صاحب حج بھی کر کے آئے ہیں. چلے وہ ٹھیک ہے، اور حج کی وجہ سے تھوڑی سی بے خوفی میں اضافہ ہو گیا. لیکن اسفندیار ولی نے ایک غلطی کر دی. انہوں نے کہا کہ میں نے 2-2.5 لاکھ درہم کے میں نے شیئرز دبئی میں ایک کمپنی میں خریدے ہیں. جب انہیں پتا کیا تو وہ 2-2.5 لاکھ کے نہیں 1,40,000 کے ہیں، اور اس میں ان کا اپنا شیئر صرف 65,000 درہم کا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سیاستدان بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے باہر اتنی انویسٹمنٹ کی. اس میں حامد میر صاحب کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، ایک تیسری فورس جو ہے وہ بھی اٹھی ہے سیاست میں جی. اس کی وجہ سے جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کو بھی احساس ہوا ہوگا، اور یقیناً احساس ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے جی. لیکن یہ دوبارہ نوجوانوں کی مرہونے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے جو میری سوچ کم فہم والی سوچ جو وہ بتاتی ہے وہ یہ دیکھیے، سیاست بدلنے جا رہی ہے. سیاست جو پرانی 1980-90 کی دہائیوں والی سیاست تھی وہ اب ایسی سیاست نہیں ہو سکتی. اب آپ کا آدمی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ریلیشن شپ ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا، اس وجہ سے جو بڑی آپ کی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کو بھی اپنا نظریہ، اپنا طریقہ سیاست کا بدلنا پڑ رہا ہے. اور چاہے اس میں عمران خان کا فیکٹر ہے، چاہے یہ ریئلائزیشن ہے کہ 21ویں صدی میں وہ سیاست نہیں چلے گی جو 20ویں صدی میں چلے گی. ایک یہ بھی تو پازیٹو ہوا کہ 2011 میں سیاسی جلسے جلوس جو ہیں وہ دوبارہ ریجنریٹ ہوئے. بہت بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوئے عمل جو آپ نے کہا تیسری فورس عمران خان نے بڑے سیاسی جلسے کیے. آپ اس تیسری فورس کو بھی دیکھ لیں. یہ میڈیا کا اور آپ سب کا بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اتنا کھول دیا ہے کہ اگر اس دوسری قوت کی طرف لوٹے بھی جا رہے ہیں، اس کو بھی آپ جب سامنے لے کے آتے ہیں لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو ایک زندہ قوم کی طرح میں سمجھتا ہوں. اور دوبارہ میں کہوں گا یہ نوجوانوں کی وجہ سے ہم سب پہ پریشر ہے کہ ہم اپنی منافقتیں چھوڑ دیں. تو یہ سیاسی جلسے جلوس جو ہیں ان میں لوگوں کا بڑی تعداد میں آنا جو ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ خود کچھ حملے کم ہوئے ہیں. اور صرف عمران خان نے بڑے جلسے نہیں کیے بلکہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کافی سارے جلسے کیے، اور اے این پی نے بھی کیے، جماعت اسلامی نے بھی کیے، ایم کیو ایم نے ملتان میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں آصف زرداری صاحب نے بڑا دھواں دار جلسہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. تو 2012 میں کوئی آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن ہو 2012 میں جو مدت ہے پارلیمنٹ کی، اس کی تو ایک مدت ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ وہ سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگ باہر آتے ہیں اور یہ توقع نہیں کرتے کسی ادارے سے، اور اداروں کو، حکومت کو یا آئین کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور یہی 2012 میں، اور یہی سیاسی عمل خود اس گند کو آہستہ آہستہ صاف کرتا جائے گا. جی، ایک اب وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ 2011 میں ہمیں سیلاب کا بھی سامنا تھا، ہمیں ڈینگی کا بھی سامنا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر مسائل بھی تھے. ہم نے ان کا کیسے مقابلہ کیا، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. 2011 میں ہمیں سیلاب اور ڈینگی کا بھی سامنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا سیلاب زدہ علاقوں میں ہم نے بہت سے اسپیشل پروگرام کیے، اور یہ جو پروگرام تھے اس میں ہم نے جو عوام کے مسائل تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ شاید بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار جو سیلاب آ رہا ہے، مسلسل 2010 میں بھی سیلاب آیا، پھر 2011 میں بھی سیلاب آیا، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس سیلاب کی وجہ سے
پاکستانی قوم اتنی مایوس ہو جائے گی اور مسائل اتنے بڑھ جائیں گے کہ شاید ہم ریکور نہیں کر پائیں گے. اور 2011 کا سیلاب تھا, اس نے سندھ کو بہت متاثر کیا, لیکن اس کے باوجود 2010 میں بھی اور 2011 میں بھی حکومت نے تمام تر اپنی مشکلات کے باوجود کوشش کی. ابھی تک کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی, لوگوں کے مسائل زیادہ تر حل نہیں ہوئے, لیکن ابھی بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کوشش میں بہت اہم حصہ لیا بہت سے لوگوں نے. ایک حدیقہ کیانی بھی تھیں جو سنگر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حدیقہ. السلام علیکم جی. آپ نے 2010 کا جو سیلاب تھا اس میں بھی اہم رول پلے کیا, لوگوں کی مدد کی, پھر 11 میں بھی آپ نے نوشہرہ میں بہت سے لوگوں کو مکانات بنا کے دیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سیلاب سے جو تباہی آئی تھی, جو مسائل پیدا ہوئے تھے, ان سے ہم کس حد تک نبرد آزما ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں, یہ تو شاید ہیومن نیچر ہے یا ہم لوگوں کے نیچر کے اندر یہ چیز ہے کہ جب جو چیز آتی ہے, ہم لوگوں پر کوئی طوفان آتا ہے یا پرابلم آتی ہے, تو ہم لوگ اس ٹائم بہت اس چیز کو افیکٹولی لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے سب یعنی کہ ہمیں کرنا ہے. لیکن وہ جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا, وہ صرف میرے خیال میں ہفتے سے زیادہ سسٹین نہیں کرتا. اس کے بعد پھر لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے چیزیں نکال کے پیسے دے کے بعد میں پھر ظاہر ہے بھول بھی جاتے ہیں اس چیز کو. لیکن اس چیز کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ ریئلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تھرو میڈیا بھی, تھرو آر ڈسکشنز بھی فیملی میں ادھر ادھر. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلڈ کی, ارتھ کی کتنی لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہے جو ہمارے ملک میں فیس کی ہے, کرے گا اور آگے بھی کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں انڈیویجولی یا کلیکٹیولی ہم لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں. مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو جتنے اپنے آس پاس والے لوگ تھے الحمدللہ مجھے بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے, بہت سپورٹ کیا ہے. تو آئی تھنک انڈیویجولی بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر سے اسٹرینتھ گیدر کر کے اس چیز کو ریئلائز کر کے آپ اس چیز کو آنیسٹلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں آن اے لارجر اسکیل. 2012 کے حوالے سے آپ کو کی ہوپ ہے, آپ اچھی امید رکھتی ہیں 2012 اچھا سال ہوگا, برا سال ہوگا؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ کوئی سال برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. مطلب سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. میرے خیال میں پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے اور انسان کو اپنی ذات کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے. اور آنیسٹی ہمارے ہاں تھوڑی سی کم ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب تھوڑی سی چینجز نظر آ رہی ہیں اور فیل بھی ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں تو ہر ایک کو کہتی ہوں کہ آپ پازیٹیو ہوں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اب تھوڑی پولیٹیکل چینجز بھی جو آ رہی ہیں ہمارے ملک میں, they are definitely going to bring some change, and I'm sure there is some kind of a revolution that we all are hoping for, waiting for, and I'm sure that it's going to happen very very soon. بہت شکریہ حدیقہ کیانی صاحبہ. ریولوشن کی بات کر رہی ہیں, ریولوشن آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو اس پر ہمارے ملک کے معروف دانشور کالم نگار نذیر ناجی صاحب جو ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں لاہور میں. السلام علیکم ناجی صاحب. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب, یہ ریولوشن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. حدیقہ کیانی کہہ رہی ہیں کہ بہت جلد ان کو ریولوشن نظر آ رہا ہے. تو 2012 میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ریولوشن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی پہلے ریولوشنریز ڈھونڈ لیجیے کہاں پر ہیں, پھر وہ ریولوشن لے آئیں گے. ہم آپ تو نہیں لاتے. یعنی کہ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس سال جاتے ہوئے سال کو ذرا اچھے لفظوں میں یاد کریں. اور میرے پاس اس سال کے لیے اچھے لفظ یہ ہیں کہ یہ جانے سے پہلے ہمیں وہ سیاسی آزادیاں, وہ امن, وہ شہروں کی پرامن زندگی, وہ شہروں میں چہل پہل دے کر جا رہا ہے جاتے ہوئے. اس وقت پورے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں ماسوا بلوچستان کے, اپنا پختونخوا میں ANP کر رہی ہے, حتیٰ کہ سوات میں آپ کو پتہ ہے جلسہ ہوا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہمارے لیے. جب یہ سال شروع ہوا تو سوات کس سال میں تھا اور جاتے ہوئے ہمیں کس سال میں دے کر جا رہا ہے. اسی طرح عمران خان کے جلسے ایک نیا رنگ, ایک نئی طرز, ایک نیا کلچر لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح نواز شریف ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں. MQM پنجاب میں جلسے کر رہی ہے, ابھی سکھر میں کرنے والی ہے, ابھی وہاں کی ہے انہوں نے ملتان میں. اور کراچی کی جو مجھے خبریں آ رہی ہیں اس پر میں بہت خوش ہوں. کراچی میں عمران خان کا جلسہ ہوا, ایک اور جلسہ ہوا, اب وہاں 4 جلسوں کے اعلانات ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی کر رہی ہے, JUI کر رہی ہے, اہل سنت کر رہے ہیں, اور وہ دفاع کونسل ہے وہ کر رہی ہے. سب کے جلسے ہو رہے ہیں اور سب کے جلسوں کے لیے گلیوں میں جگہ جگہ کیمپ لگے ہیں. وہ کراچی جہاں شام ہوتے ہی گلیاں اور بازار سنسان ہو جاتے تھے, آج وہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں. اچھا, ایک جلسہ گڑی خدا بخش میں بھی ہوا ہے, وہاں پہ بھی ایک تقریر ہوئی ہے. اس کو بہت, جی میں بھول گیا, بالکل بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. جی
تو یہ جو سارا ایک ہمیں زندہ اور امن شہر اور نائی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، شہزاد چودھری صاحب، نائی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ سال 2011 جو ہے اس کو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے. یقیناً سیلاب بھی آیا، 2011 میں سلمان تاثیر قتل ہوئے، شہباز بھٹی قتل ہوئے، اور 2 مئی کا واقعہ ہوا، بہت برا ہوا، لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہم کھو گئی تھی کہیں پہ وہ واپس آ گئی ہے. کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے 2011 انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان قوم کی ریزیلینس. 47 کے اندر جس طریقے سے ملک حاصل کیا، 71 کا سانحہ برداشت کیا، اس کے بعد ارتھ کو 2005 میں آیا، پھر 2 سال لگاتار سیلاب آئے ہیں. میرے خیال میں یہ قوم کھڑی ہو کے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کا ان حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے. یہی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے، اور یہ اسٹرینگتھ اگر اس کو لیڈرشپ مل جائے، جو لیڈرشپ مجھے نظر آتا ہے کہ اب مجبوراً سامنے آنے والی ہے، اور مجبوراً اس طریقے سے کہ یہ اب وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے پرانی سیاست، نئی سیاست ابھر کے سامنے آ رہی ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انشاءاللہ اور مجھے بڑا یقین ہے اپنے لوگوں کے اوپر، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیاست بھی اپنے آپ کو بدلے گی اپنے ان لوگوں کے برابر آنے کے لیے، اور ان کے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے لیے میڈیا کو بھی ایک رول پلے کرنا ہے. دیکھیں جی، میڈیا کا تو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا کا امتحان آنے والا ہے یہ الیکشنز کے اندر، اگر اگلے سال ہوتے ہیں یا اس سے اگلے سال ہوتے ہیں، کہ وہ پتہ لگے گا کہ ہمارے لوگوں کے اندر کتنا شعور بیدار ہوا ہے کہ وہ اپنے صحیح لوگ چنتے ہیں اور صحیح طریقے سے. صحیح لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، لوگ ایسے ہوں جو کہ ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ جب ایوانوں میں پہنچ جائیں تو پھر ان سے تعلق توڑ دیں. اگر پرانی بوتل میں نئی شراب آ جائے تو یہ چینج ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شراب تک مثال تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ بوتل بھی بدلنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوچ بھی بدلنی ہے. یہ دونوں چیزیں بدلیں گی تو پھر تعلق قائم رہے گا الیکٹریٹ کے ساتھ، ورنہ توڑ کے ووٹ لے کے وہاں پہ ایوانوں میں جا کے بیٹھ جانا مناسب نہیں ہے. جی اطہر اللہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں. کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ 2012 میں کیسی تبدیلی چاہتے ہیں؟ اگر وہی پرانی جماعتوں کے پرانے روایتی جاگیردار، پرانے اپرچونسٹ، پرانے ڈکٹیٹر کے ساتھی، وہ اگر نئے جھنڈے کے ساتھ کسی پارٹی میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو کیا میڈیا ان کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں، وہی نوجوان جس نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہی اب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہی خوبصورتی ہے. صرف اس قوم اور اس ملک پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور ایک جو 65 سالوں سے ادارے سیاست میں دخل اندازی کرتے رہے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ عوام پہ اعتماد کریں، وہ کسی قسم کی دخل اندازی نہ کریں اور وہ اپنا کام کریں. اگر ہر ادارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں. دیکھیں جی ٹھیک ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. ہر ادارہ اپنا کام کرے. اطہر من اللہ صاحب بہت شکریہ. عوام پہ اعتماد کریں. شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہر ادارے کو اپنے آئینی دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، تو تب ہی پاکستان کے حالات بدلیں گے. اور شہزاد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2012 جو ہے اس میں آپ سب کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی، یعنی میڈیا کا بھی امتحان ہے. میڈیا نے بار بار کہا ہے تبدیلی چاہیے، لیکن تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے چہرے جو ہیں وہ کسی نئی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے اور ایک دفعہ پھر آپ سے کہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. آپ کو تو ہم نے پہلے ہی آزمایا ہوا ہے. تو یہ میڈیا کا امتحان ہے کہ میڈیا جو ہے وہ قوم کو بتائے کہ تبدیلی لانے کے لیے کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ مخلص نہیں. ہمیں یہ جو اپنا عزم ہے اس عزم پہ کاربند رہنا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے 2012 میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.